اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو لیکن زبان بند رکھو۔ میں نے ماں سے پوچھا کب تک اپنے کاندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ ماں مسکرائیں اور کہا جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھے پر نہ اٹھا لیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کی خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کا عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوا کرتے ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات کہ آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہو۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا ضرور ہی پتہ چل جاتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہی ہو جاتے ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی میں ہمیشہ بہترین کردار کے دوست اور اعلیٰ دماغ کے دشمن بناؤ۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ زندگی نے رلایا بھی ان کو ہے جو ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔